انسان چار طرح کے رشتے قرآن مجید سے قائم کرتا ہے. یہ طلباء کے لیے خصوصی بات ہے. چار طرح کے رشتے قرآن مجید سے ایک عام انسان قائم کرتا ہے. پہلا رشتہ جو ہم ناظرہ پڑھتے ہیں قرآن مجید اور قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں ٹھہر ٹھہر کے اس کو پڑھتے ہیں تو قرآن مجید اس کو اپنا دوست بنا لیتا ہے. جو اس کے ساتھ باقاعدگی رکھتے ہیں تو قرآن مجید اس کو دوستی کا رشتہ عطا کر دیتا ہے. پھر دوسرا رشتہ یہ ہے کہ جب آگے بڑھ کر ہم قرآن مجید کا بغور مطالعہ کرتے ہیں، یعنی قرآن مجید کو پھر ترجمے سے پڑھتے ہیں جن لوگوں کو عربی کی سمجھ نہ ہو، اور پھر اس کا تفسیر کے ذریعے مطالعہ کرتے ہیں، یعنی اس کے مضامین اور مفاہیم میں غور کرتے ہیں. یہ دوسرا رشتہ ہے. تو پھر قرآن مجید اس کو دوستی میں اور قریب کر لیتا ہے، اپنے ساتھ جوڑ لیتا ہے، کیونکہ اب وہ اس کا کہا اور اس کی بات میں غور کرنے والے ہو گئے ہیں، اس کا کلام اور پیغام سمجھتے ہیں. پھر تیسرا درجہ آتا ہے کہ جو کچھ وہ سمجھے ہیں قرآن سے اپنی زندگی میں داخل کر لیتے ہیں، یعنی علم پر عمل کرنے لگ جاتے ہیں. تو در حقیقت یہ تیسرا اور سب سے اہم درجہ ہے کہ جو قرآن مجید کسی کو عطا کرتا ہے، کہ جو کچھ قرآن مجید سے کسی نے پڑھا اور حاصل کیا اس کی زندگی میں ہر ایک بات ویسے ہی نظر آنے لگ جائے. تو وہ تیسرا اور سب سے اہم رشتہ ہو جاتا ہے. اور چوتھا رشتہ اللہ رب العزت قرآن مجید کے ساتھ انسان کو وہ عطا کرتا ہے کہ جب وہ قرآن مجید کا علم سیکھنے کے بعد اللہ کے دین کا خادم ہو جاتا ہے اور پھر اس علم کو آگے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہے. جب ان جامعات میں آپ تشریف لاتے ہیں تو اللہ پاک ان چاروں رشتوں سے آپ کو گزارتا ہے. اب یہ ہم پر منحصر ہے کہ ہم لوگ پہلے رشتے پر رک جاتے ہیں، دوسرے رشتے پر رکتے ہیں، تیسرے رشتے تک پہنچ پاتے ہیں، یا پھر بڑھ کر چوتھے رشتے تک بھی چلے جاتے ہیں. ہم لوگ دوسرے رشتے کے بعد سیدھا چوتھے رشتے کی چھلانگ لگاتے ہیں کہ ہم نے قرآن کے مفاہیم سمجھے اور اس کے بعد لوگوں تک اس کا پیغام پہنچانا شروع کر دیا، لیکن ہماری زندگی میں قرآن مجید نظر نہیں آتا، قرآن مجید کے احکامات نظر نہیں آتے. ہماری زندگی یکسر جدا ہوتی ہے قرآن مجید کے پیغام سے، اور وہ شخصیت میں واضح طور پر نظر آتی ہے.